بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام حمد و نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر رکھا گیا ہے، جس کا وقت اور تاریخ جو ہے اس کا اعلان تقریباً 10 دن سے ہو رہا ہے۔ 10 تاریخ اور عشاء کے بعد کا وقت دیا گیا۔ تو 10 تاریخ جو ہے کو یہ جلسہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہیں گے تو 11 تاریخ شروع ہونے کے بعد ختم کیا جائے گا۔ اگر آپ کی دلچسپی سکون اور اطمینان میں کمی رہی تو 10 تاریخ کو ہی ختم کر دیں گے۔ ابھی چونکہ پروگرام کا آغاز ہی نہیں ہوا، جس عنوان پہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس کا اصل آغاز ہی نہیں ہوا، صرف تلاوت کلام مجید اور ایک نعت شریف پیش کر کے آپ کا امتحان لیا گیا ہے کہ آپ اس کو کیسے سماعت کریں گے۔ نعت کی محفل اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جو محفل ہوتی ہے، اس میں پڑھنے والے کا کام بھی ہے اور سننے والے کا بھی کام ہے۔ پڑھنے والا اپنے انداز میں حمد اور نعت پیش کرے گا اور سننے والے سبحان اللہ الحمدللہ سے اس کی ہمت افزائی کریں گے۔ اگر ایسی خاموش رہے تو پڑھنے والے کو انرجی نہیں ملتی۔ بیان میں خاموش سن سکتے ہیں، لیکن یہ نعت اور حمد کی محفل میں خاموشی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ تو بھی بولنا، سبحان اللہ الحمدللہ، سمجھ میں آئے تو بھی بولنا، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولنا۔ اور مل کے بیٹھنے کی عادت تو ہم کو شروع سے ہی نہیں ہے۔ جتنا کھلا بیٹھیں گے اتنا مسجد بھری ہوئی نظر آتی، اسی لیے مل کے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لیے اتحاد جو ہے ہر قوم میں ہو رہا، ہمارے قوم میں نہیں ہو رہا۔ اسی لیے ایک جملہ کسی نے کہا، مجھے بہت اچھا لگا اور کئی دن سے بولنا چاہ رہا ہوں مگر وہ لکھ لے رہا ہوں، بھول جا رہا ہوں۔ تو آج اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اتحاد کی بات آئی تو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے زمزم پی کر بھی متحد نہیں ہو رہی، اور غیر اقوام گوبر کھا کے موت پی کے متحد ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہیں، انتشار کی کیفیت ہر جگہ ہے اور اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن متحد ہونا نہیں چاہتے۔ تو اسی طرح کتنی عظیم محفل کا آج انعقاد کیا گیا، پھر بھی کون چائے نہیں پیے، ان کو جو بولے تو پی ایس والے بھی بھاگ گئے۔ یہ موقع ہے، جلدی ایک تھوڑا چکر مار لے کے آئیں گے، یہ لوگ بعد میں چھوڑے، سر کا نہیں دکھ رہا۔ تو آپ لوگوں کو پورا پروگرام ہونے تک سکون سے بیٹھنا ہے، اس کے لیے چائے پانی جو کچھ ہے پہلے ہی کر لینے کے لیے کہا گیا۔ ایک صاحب پوچھے کھانے کا بھی ہے کیا، پوچھے ہلو، پہلے ہی بول رہا ہوں کہاں تو بھروسے پہ رہیں گے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی غذا تو ہم کو روحانی غذا مل رہی کہ ہم سب کے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، ان کی شان میں جو نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، یہی ایک ہمارے لیے روحانی غذا ہے۔
یہ غذا کافی ہے۔ اور اصل عشق یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے نعت کی محفل میں شریک ہو کے نعت سن لیں۔ اصل عشق یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا بھی فیصلہ کریں، کہ ہم آج کی اس محفل سے یہ ارادہ کریں کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، ورنہ زبان سے تو عشق مصطفیٰ کے دعوے تو سب کے پاس ہیں۔ بھلا ہو چائنا کی جگمگاتی لائٹوں کا، ورنہ کردار سے عشق مصطفیٰ ظاہر کرنا بڑا مشکل تھا۔ میلاد النبی میں پوری سڑکوں کو جو سجایا جا رہا، یہ چائنا کی جگمگاتی لائٹوں کا صدقہ ہے، ورنہ اپنے کردار سے ہم نبی کا عشق ظاہر کر ہی نہیں سکتا مسلمان۔ تو ہمارے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، رہن سہن سے، کھانے پینے سے لوگ جو ہے اسلام کو سمجھیں۔ بعض لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، لیکن سب سے بری قوم مسلمان ہے۔ اسلام اچھا مذہب ہے، مسلمان خراب ہے، اور مسلمان خود اپنے اسلام پہ عمل کرنے تیار نہیں، تو ہم کیوں اسلام پہ عمل کرنا؟ تو یہ اسلام کے جو اخلاق سکھائے ہیں اسلام، وہ یہ ہے کہ اخلاق کا سب سے کم درجہ جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جائے۔ اب تو مسلمانہ کافر ہونا اچھا ہے بول رہے ہیں، ایسے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم عشق مصطفیٰ صرف نعت گوئی اور نعت کی سماعت کرنے سے میں نہ سمجھیں، بلکہ اپنی زندگی میں بھی عشق مصطفیٰ آ جائے۔ اگر ہماری زندگی ایسے ہی گزر گئی تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے سامنے پیش کر کے اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو بھیجا گیا نمونہ تم کو پسند نہیں آیا، اس میں کیا کمی تھی؟ چہرہ نبی کا کیسا تھا، تم نے کیسے بنایا ہے؟ تو اسی لیے آج عمل کی نیت بھی کر لیں۔ تو یہ پروگرام جو ہو رہا ہے، یہ عشق مصطفیٰ میں اور نعت پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ درمیان میں ابھی جب شروع کریں گے، مہمان ابھی آ رہے ہیں، اور جیباں ہلانے کو دادن بولتے ہیں، تو تھوڑا سا جیبوں کے اندر کچھ رقم رکھیے۔ ایک صاحب کو، ایک مولانا کو ایک گھر میں مہمان بلائے تھے، تو جاتے وقت ایک لفافہ اچھا پیک کر کے دیے ان کو۔ تو مولانا جو ہے بولے اتنی خدمت کرے آپ لوگ، پھر کیوں شرمندہ کر رہے ہیں لفافہ دے کے؟ بولے تو نہیں حضرت، اس میں درخواست ہے دعا کی، کہتے کیا بھی نہیں ہے، خالی درخواست لکھیں ہمارے مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ذرا دعا کرو بول کے۔ تو جیب میں سردی ہو رہی ہے بول کے ہاتھوں ڈالے تو پڑھنے والا بولیں گا کیا دے رہی کہ بول کے، کوئی اٹھ رہا نہ دے رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے آج ذرا اپنے جیبوں کو بھی ہلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیا کیا قربان نہیں کیا صحابہ اکرام نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو کیا ہم ان کی نعت گوئی سن کر کچھ بھی نہیں نکال سکتے؟ تو آپ کوشش کیجئے، نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ تو بولتے رہو۔ نعت کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، یہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ اگر کہنے والے نے کہہ دیا اور سننے والے نے اس پر اپنے تاثرات ظاہر کیے تو ہمارے بخشش کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کے اشعار تو بہت زیادہ ہیں، وہ عاشق رسول بھی تھے۔ ان کا ایک شعر ہے
اور کسی نے کہا کہ علامہ اقبال کے اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس شعر سے ہی ان کی مغفرت کر دیں گا. وہ فارسی میں ہے، ہو سکتا کچھ پڑھنے میں مجھ سے آگے پیچھے ہو، لیکن اس کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پگیر. یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو غنی ہے دونوں عالم کا اور میں دونوں عالم کا فقیر ہوں. روز محشر اگر میرے کچھ عذر ہیں تو آپ اس کو قبول کر لیجئے. میرے جو کچھ عذر ہیں ان تمام عذروں کو آپ قبول کر لیجئے، اس لیے کہ میں فقیر ہوں اور آپ خالق کائنات ہیں، آپ غنی ہیں. اور اگلے شعر میں تو عجیب انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو میرے اعمال کا حساب لینا ہے، اگر میرے اعمال کا حساب لینا ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کر کے لیجئے، تاکہ میرے نبی کو میرے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی نہ ہو. تو یہ اشعار بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ دلوں کو چھو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ابھی آنے والے مہمانوں کے اشعار سے آپ کے دل کو انشاءاللہ چھوئیں گے وہ اشعار. اور اشعار ہوتے بھی ویسے ہیں، نعت کی محفل ویسی ہی ہوتی ہے. چونکہ بہت سارے لوگ نہیں دیکھے ایسے محفلیں، اس لیے ان کو معلوم نہیں. آج دیکھ لینا آپ. میں بھی ایک دو چار اشعار میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ نہیں دیے کوئی بات نہیں، سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں. مہمان آئے سوالوں کو دے دیے تو بس ہے، ہم کو خالی سبحان اللہ بولے تو بھی کافی ہے. اور آج اگر دیر بھی ہو گئی آپ کو سننے کے لیے تو ایک رات ویسے بھی نبی کے عشق میں قربان کرنا کوئی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ رات ویسے بھی سردی کی لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی ہے کہ رات میں 2 بجے نیند اشار ہو کے ٹائم دیکھ رہے ہیں، ابھی 2 بج رہے ہیں کیا، ابھی 3 بج رہے ہیں کیا بولنا پڑ رہا ہے. اتنی لمبی رات ہے. تو رات لمبی ہے، دیر درست ہو گئی تو آج کے لیے قربانی دیجئے. چپ بہانے کر کے اٹھنے کی فکر مت کیجئے. اور حسن اتفاق ایسا ہے کہ آج کی محفل کی برکت سے کل سب کو چھٹی ہے. وہ کون کی مرا گتے ہو، کرشنا مرا، کون سی ایس ایم کرشنا مرا، ایکس سی ایم، ان مرا گتے سب کو چھٹی ہے، کل دن بھر سو جاؤ. یہ حسن اتفاق ہے. کبھی کوئی ایک گاؤں میں ایک بڑے آدمی تھے، بڑی عمر کے بزرگ آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا تو پورے اسکولوں کو چھٹی دیے گئے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد اسکول کے بچے دیکھے تو 2 بزرگ جا رہے تھے کہتے، تو ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہتے 2 چھٹیاں پھر رہے ہیں ابھی ہمارے. بولے تو ایسے چھٹیاں آتے رہتے ہیں، حسن اتفاق سے کل آئی بھی ہے. وہ ایک ایسا اڑتے رہنا، چھٹی ملتے رہتی. تو آپ کو چھٹی بھی ہے کل، اور اسکول کے بچوں کی فکر بھی کرنا نہیں ہے، یا خواتین بھی ہیں ان کو بھی فکر کرنا نہیں. آرام سے صبح میں سو سکتے ہیں، آپ لوگ بھی سو سکتے ہیں. اور دعا بھی کرتے رہیے کہ جو بھی دنیا سے جا رہا اللہ اس کو مرنے سے پہلے ہدایت دے دے، وہ بھی انسان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک جو ہے کوئی غیر مسلم زندہ رہا اس وقت تک تو ہدایت کی دعا کی، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی اس کی. مرے ول کے مغفرت کی دعا کسی کی کریں گے آپ. بہت اچھا آدمی تھا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر حضرت ابراہیم کے والد کی بھی اللہ نے مغفرت نہیں کی. ابو طالب کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش کر دیں تو اللہ نے منع کر دیا. تو یہ اس کے لیے جو کچھ ہوا نتیجہ ہوا. ہم دعا یہ کریں کہ اللہ ہر انسان کو جب خاتمہ ہو تو ایمان کی دولت دے کر کے خاتمہ ہو، اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو آپ کو چھٹی ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھیے. انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا اور دیر تک چلا تو مزہ بھی آتا ہے. تو میں انشاءاللہ 1-2 اشعار بول کے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. وہ اشعار چونکہ میں نعت خواں نہیں ہوں اس لیے وہ لکھ لیا تھا میں. بعض مرتبہ اشعار ایسا ہوتا کہ پڑھنے جاتا تو بھولے جاتا، تو اس کو بار بار بولتے رہتا.
اور اشعار کی ایک خصوصیت یہ ہے، جو شعراء کرام، یہ نعت کی نبی مجلس الگ ہے، شعراء کے پاس ایسا ہے کہ جتنے بار واہ واہ بولے اس کو بار بار بولتے ہوں۔ ایک کہیں پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جو ہے شاعر ایک شعر بول رہا تھا، وہ کون سے زبان میں ہے میرے کو نہیں معلوم، ادھر چلمن سے ان جھانکا ادھر چلمن سے ان جھانکا، یعنی چلمن اس کو بولتے ہیں، شاید وہ کھڑکی کو بولتے ہیں، ادھر چلمن سے ان جھانکا ادھر چلمن سے ان جھانکا، واہ واہ بولے تو 50 بار بولا انہیں۔ ایک آدمی غصے سے بولا آگ لگا دو چلمن کو، نہ ان جھانکے نہ ان جھانکے، ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، خالی یہی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے سے آج کے معزز نعت خواں حضرات، اس میں ایک مشہور نعت خواں جو آج کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب، اپنے ظاہری آنکھوں سے تو نابینا ہیں وہ، لیکن بصارت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ آپ ان کے اشعار سنیں گے تو انشاءاللہ مسجد گونج جائے گی آپ کے سبحان اللہ سے۔ تو مجھے بھی ایک دو اشعار لکھ لیا تھا، پتہ نہیں کس کے ہیں، مگر اچھے لگے، اور اس کو میں اشعار کے انداز، نعت کے انداز میں اور اشعار کے انداز میں نہیں بول رہا ہوں، سادے انداز میں بول رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے شاعر نے، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا۔ گداگر کس کو بولتے ہیں، تونگر کس کو بولتے ہیں، وہی نہیں معلوم بہت ساروں کو۔ اب بولے نہیں سمجھ میں آیا تو بھی سبحان اللہ بولے، وہ لیول کے بول رہے ہیں۔ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ یہ تو تھوڑا سمجھ میں آیا، دوسرا ابو ذر بول کے سمجھ میں آئے گا، کہ بے زر بولے تو کیا، تو یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں الگ سے ملی آپ۔ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ بہت آئے زمانے میں سکندر کے برابر۔ سکندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، تو اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ بہت آئے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ویسے سکندر بہت آئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کائنات میں دوسرا کوئی ویسا نہیں پیدا ہوا۔ جس سانچے میں اللہ نے اپنے حبیب کو ڈھالا تھا، اس سانچے کو ہی اللہ نے توڑ دیا کہ اب کوئی دوسرا نہیں بنے گا اسے۔ جی، اور ایک شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا۔ ماشاء اللہ، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحرا کو، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ بہت دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ماشاء اللہ، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ اشعار ایسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو نعت خوان حضرات ابھی آئیں گے اسٹیج پر اور سنائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پورا پروگرام ہونے تک سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اب بھی کسی کو کچھ آ رہا جا رہا تو اب بھی جا کے آ جاؤ۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کسی کو کوئی تقاضا ہے، ابھی فارغ ہو کے آئیے۔ اور بچوں کو بیچ میں ہیں تو ان کو بازو کر دیجئے، بیچوں میں اڑتے رہتے ہیں، تو آپ اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ اور سب کا دل دروازے کی طرف ہی لگ رہا جیسا دکھ رہا ہے، ادھر خالی ہے پورے، ادھر ہی دروازے کی طرف بیٹھیں، بھاگنا آسان رہتا اس لیے ادھر ہی بیٹھیں گے۔ تو آپ لوگ ذرا آگے ہٹیے، اتنا خالی ہے بیچ کا حصہ چھوڑ کر کے، کہ یہاں سے چونکہ یہ ہو رہا ہے، اس پیغام کو پہنچایا جا رہا، تو اتنا چھوڑ کے قریب آؤ۔ اب قریب آؤ بولے تو وہیں ہل رہے ہیں، آگے ہٹ رہے نہیں، وہیں ہل رہے ہیں، وہیں بیٹھ جا رہے ہیں۔ سامنے سے ہٹو آپ لوگ، ہاں اتنا ہی حصہ چھوڑ دیجئے،
اور مل کے قریب ہو کے بیٹھیے، اور ادھر سیدھی جانب میں بہت ساری جگہ ہے، اس کو بھی پر کر لیجئے۔ اور یہ محراب کا حصہ چھوڑ کے ادھر جو اسٹیج لگے، اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ آج بولیں گے وہ محراب میں رکھتا تھا ہمیشہ اسٹیج، آج ادھر رائٹ سائڈ کو کیوں لگا؟ ہمارے مولانا لائق صاحب بولے تھے وہ وہاں لگا وضو خانے کی طرف، اس لیے کہ وہ حی علی الفلاح والی ہے تو کامیابی کی جگہ ہے، اور یہ حی علی الصلاح ہے ادھر۔ میں بولا ادھر ہی لگیں گے بول کے آج سوچا، بعد میں سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے، میرے سمجھ میں آئی کہ ہم قبلہ ادھر ہے اور مدینہ ادھر ہے، اس لیے سبحان اللہ، سبحان سب کا رخ جو ہے نماز کے بعد ادھر، جدھر گنبد خضرا لگاتے ہیں اکثر مسجدوں میں، سب ادھر رخ کر لیتے ہیں۔ تو قبلہ ادھر ہوتا ہے تو مدینہ اپنے رائٹ سائڈ ہوتا ہے۔ تو ہم بولے کہ مدینے کے قریب ہی چلتے ہیں۔ جب مدینے والے آقا کے بہت خوب، بہت تعریف میں جب پروگرام چل رہا ہے تو جس رخ پہ مدینہ ہے اسی رخ پہ چلیں گے، تاکہ جتنے سننے والے ہیں سب کا رخ مدینے والے آقا کی طرف ہو جائے، اور سبحان اللہ۔ زندگی اگر مدینے والے آقا کے طرز پہ آ جائے تو زندگی کے رخ خود ہی قبلے کی طرف ہو جائیں گا۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے جب قبلہ چک کرنے کا جو کمپاس ہوتا ہے، اس میں قبلہ چک کرنے کے لیے جو ویسٹ کا حصہ دیکھا جاتا ہے، اس میں ایک تیر ہوتا ہے جو نارتھ کی طرف رکھے تو ویسٹ کی طرف قبلہ بتاتا ہے، یعنی جدھر مصطفیٰ ہیں اس کی اطاعت میں تمہاری زندگی کا قبلہ درست ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری تیر نبی کے طرف اگر نہیں ہوتی زندگی کے طرف تو زندگی بھر تمہارا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ایک جگہ مہمان گئے، ایک صاحب سو گئے تو میزبان بولے ادھر کعبہ شریف ہے، انہیں ایسا پیرا پھیر لیا، بولے ادھر مدینہ شریف ہے۔ انہوں نے بولا اب کیا کروں، بول کے ادھر پاؤں کرا، بولے بغداد شریف ہے۔ اب ایک ہی شروع بچا، بول کے ادھر کرا، بولے اجمیر شریف ہے۔ بولے سب جگہ شریف آئی تو میں ہی بدماش دکھ رہا ہوں، کیا ہے میں جاتا ہوں گھر کے، اٹھ کے چلے گیا ہوں۔ تو کسی کو بھگانا ہے تو سب طرف کے جو ہے بتاتے رہنا ہے، ادھر قبلہ ہے، ادھر مدینہ، ادھر اجمیر، ادھر بغداد ہے۔ برتن میں بھی ایک صاحب جو ہے پورے ٹانگاں اپنے پاس رکھ لے کے بیٹھے تھے، تو سامنے والے صاحب بولے پورے ٹانگاں اس کے پاس دکھ رہے ہیں، تو انہوں ادھر سے پھرا لے کے بولے کہ مرغے کے ٹانگاں قبلے کی طرف ہو رہی ہیں، بلکہ ادھر پھرا لی۔ انہوں اس کا مہا گرو انہوں بولے مردے کے پاؤں قبلے کی طرف ہی رہتی ہیں، بلکہ پھر ادھر پھرا لیا۔ مرغے کے ہو رہی بولے تو بولے مردے کو قبلے کی طرف ہی پاؤں رکھنا پڑتا، بلکہ پھر اپنے طرف کھینچ گئی۔ تو قبلے کی طرف پیر کرنا یا نبی کے روزے کی طرف پیر کرنا اصل نہیں ہے، ان کی زندگی کو چھوڑ کے الگ سے زندگی گزارنا یہ خود بڑی بے ادبی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک شخص نے، عراق کے ایک شخص نے حرم شریف میں کسی ایک عالم دین سے پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں کیا نہیں مار سکتے؟ عراق کے شخص نے پوچھا تو ان عالم دین نے کہا کہ امام حسین کو شہید کیا مسئلہ نہیں پوچھا، مچھر کو مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، چھوٹے موٹے مچھر باتیں پوچھتے ہیں لیکن بڑے بڑے مسئلے نہیں پوچھتے۔ تو آج آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ سامنے کے تو آ گئے، پیچھے والے پیچھے ہٹ گئے، بیچ میں گیپ ہو گیا، تو ابھی پروگرام نہیں شروع کرتا، ایسے ہی بیان کرتے رہتا ہوں میں، جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گے پروگرام نہیں شروع ہوگا۔ اس لیے آئیے مل کے بیٹھیے۔ میں انشاءاللہ مولانا لائق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نظامت کو آگے بڑھائیں۔ جی ماشاء اللہ، استاذ محترم حافظ میر عامر علی خان صاحب ہم سب کے استاد اور مشفق اور مربی ہیں۔ یہ ایک شخص نہیں، ایک شخصیت ہے۔ یہ جس طرف چلتے ہیں تو پورا قافلہ لے کے چلتے ہیں، اور ہم سب آج کی اس مجلس میں حضرت کی پرمغز خطاب سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ہم سب کو سنتوں سے جوڑنے کا کام کر رہا تھا، اور ہمارے دل میں ایمانوی ولولہ جوش مار رہا تھا، اور زبان حال یہ بیان کر رہی تھی کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی تاحیات زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ جی استاذ محترم کے لیے ہم تمام ابنائے ضیاءالعلوم قدیم کے زبان یہ بیان ہیں: غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست، جھک کر کسی امیر سے ملنا نہیں تا ہوں میں۔ غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست،
جھک کر کسی امیر سے ملتا نہیں ہوں میں، ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔